السلام علیکم طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ انفال۔ سورہ انفال کی 1 تا 37 آیات ہم مڈ ٹرم میں پڑھ چکے ہیں اور آپ کو میں ایکسپلین بھی کر چکی ہوں۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 38 تا 44۔ آج کا ہمارا جو درس ہے 38 تا 44 پر ہے، تو اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کی طرح جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں 5واں حصہ خدا کا ہے، خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ تو طلباء و طالبات، اس میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ایکسپلینیشن میں آپ کو کرتی چلوں اس حوالے سے کہ آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جو ہے نا وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کافروں کو وارننگ دے رہے ہیں، کافروں کو بتا رہے ہیں کہ اگر ان سے کہہ دیں کہ وہ پہلے اپنے افعال سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آئے تو جو طریقہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے ساتھ کر چکے ہیں وہی طریقہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا، اور دین یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑتے رہو یعنی کہ فتنہ فساد جو ہے وہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہاں پر اللہ ہی کا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمام کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں اچھی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے روگردانی نہ کرنا، خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب بڑا حمایتی اور مددگار ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 41 میں آپ کو یہاں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے معاف کیجیے گا۔ مال غنیمت کی تقسیم کچھ اس طریقے سے ہے، اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں کہ مال غنیمت
میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ الگ کر لیا جائے۔ 5واں حصہ الگ کرنے کے بعد باقی 4 حصے جو ہیں وہ غازیوں میں تقسیم کر دیے جائیں، یعنی جو جنگ سے غازی واپس لوٹے ہیں ان میں 4 حصے تقسیم کر دیے جائیں۔ اب وہ جو 5واں حصہ ہے اس کے بھی آگے جو ہے 5 حصے بتائے جا رہے ہیں کہ اس 5ویں حصے کے بھی 5 حصے ہوں گے، اور وہ کن کن کے ہوں گے کہ انہی میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اہل قرابت کا، اور یتیموں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافروں کا، ٹھیک ہے۔ اور 5واں حصہ مسافروں کا ہے۔ اس کے علاوہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پیادہ مجاہد کو ایک حصہ ملتا، یعنی جو پیدل چلنے والا مجاہد ہے اسے ایک حصہ ملتا تھا، جبکہ سوار کو 2 حصے ملتے تھے، یعنی ایک حصہ مجاہد کا اور ایک اس کے گھوڑے کا۔ تو یہاں پر اتنی تفصیل سے جو ہے نا مال غنیمت کی تقسیم کو بتایا جا رہا ہے، اور یہی ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ اگر ہمیں مال غنیمت ملتا بھی ہے تو اسے ہمیں لوٹ کھسوٹ نہیں مچانی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہم ہی رکھ لیں۔ اس کا بھی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مال غنیمت ہوتا کیا ہے؟ مطلب بہت سارے بچے یہ سوال جاننا چاہیں گے کہ مال غنیمت ہوتا کیا ہے۔ تو مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جسے مجاہدین کفار سے قوت و غلبہ اور لشکر کشی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یعنی اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے جنگ کر کے جو مال یہ حاصل کرتے ہیں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ مومن کی جنگ جو ہوتی ہے نا وہ محض کلمہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے ہونی چاہیے، یعنی وہ کلمہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، نہ کہ مال کے لیے۔ دنیاوی مقصد و مال و دولت کی لالچ اس کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس دوران اور اس مقصد کے حصول کے وقت، یعنی جو مال دشمن سے اس کو حاصل ہوتا ہے نا وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ یقیناً آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا مال غنیمت کے حوالے سے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 43 میں۔ آیت نمبر 43 میں یعنی 43 آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں فرما رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک خاص فضل و کرم کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور بدر کے درمیان کسی منزل پر تھے، اور وہاں اللہ نے آپ کو خواب میں کفار کی تعداد جو ہے وہ کم کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب مجاہدین کو سنایا تو انہیں اطمینان نصیب ہوا، اور اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو ممکن ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پست ہمتی آ جاتی اور خوف پیدا ہو جاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آپس میں لڑ بیٹھتے یا اختلاف کر لیتے کہ بھائی اتنے سارے افراد ہیں، ہم مطلب نہیں جیت پائیں گے، آپس میں ہی لڑائی جھگڑے ہو جاتے۔ تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ اسی طرح آیت نمبر 44 میں بھی آگے یہی بات ایک اور مہربانی کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مہربانی کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں کو مسلمان تعداد میں تھوڑے اور مسلمانوں کو کفار تعداد میں تھوڑے نظر آ رہے تھے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کفار کی تعداد زیادہ دیکھ کر ہمت ہار بیٹھتے۔ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ مصلحت بھی اللہ ہی کی تھی کہ اللہ نے انہیں بھی تھوڑا دکھایا اور انہیں بھی تھوڑا دکھایا، تو جو حق پر تھا جیت اسی کی ہوتی ہے، اور جو حق پر تھا جیت اسی کی ہوئی۔ آگے اس سبق کی مشق کو ہم دیکھ لیتے ہیں مشق کے حوالے سے، یہاں پر آپ کو جو الفاظ دیے ہیں اور ان کے ترجمے بتائے گئے ہیں یہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، یہ سوالات جو آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں، ان سوالات کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، نوٹس میں آپ کے ان سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ آپ نے یہ سوال یاد کر کے اور فل اسکیپ شیٹ میں آپ نے اس کے آنسر پوری ایمانداری کے ساتھ لکھنے ہیں، اور پھر آپ یہ جو ہے ہمیں یہاں جمع کرائیں گے اسکول میں آ کے۔
ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ جو آیت ہے اس آیت کا ترجمہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں دوسرا سبق اس کا، یعنی سورہ انفال کا تیسرا سبق، درس الثانی یعنی جیم۔ سورہ انفال آیات 45 تا 48۔ اب ہم پڑھتے ہیں 45 سے 48 کا ترجمہ۔ تو آگے اس طریقے سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم پڑھ لیتے ہیں کہ تفصیل میں اس کے کس طریقے سے یہاں پہ مومنوں کو کفار کی کسی جماعت سے یعنی جب مقابلہ ہوتا ہے تو انہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 45 میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کئی باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ تھی کہ کفار سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، شہادت کی خواہش رکھنا یہ ثابت قدمی ہے۔ نمبر 2، اور ساتھ ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس سے مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور قوی ہوگا۔ اسی طرح آیت نمبر 46 میں مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور آپس میں اختلاف سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر کا حکم، مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں کہ مسلمان اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نہ جائیں اور وہ دکھاوے سے باز رہیں۔ تو یہ بات مسلمانوں کو یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔ بہت سارے احکامات تھے جو یہاں تک ہمیں ملتے ہیں۔ اس سے آگے آیت نمبر 48 میں غزوہ بدر میں شیطان کے رد عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے جو ہے وہ شیطان کے عمل کو بیان کیا گیا ہے یہاں سے تو آپ دیکھیے گا، آگے پڑھ رہی ہوں میں، آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا جو رد عمل تھا اس کی یہ مختصر تفصیل ہے کہ جب قریش نے دار الندوہ میں اجتماع کیا تو شیطان بھی وہاں سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا۔ شیطان نے ہی قریش کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ان سے کہا کہ تمہاری تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، تم مالدار ہو، اس لیے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور اس لیے دین کو مٹانا بھی تو ایک نیک عمل ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شیطان نے ملائکہ کو قطار در قطار آسمان سے اترتے دیکھا تو ڈر گیا اور پیٹھ پھیر کر الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بچوں، آپ کو یہ تقریباً میں نے اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے اور آپ کو ان آیات کے معنی اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کو کاپی میں ان کے بھی کلمات التراکیب یعنی لفظوں کے ترجمے جو ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں اتارنے ہیں
اور ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو یاد کر کے اسی طریقے سے فل اسکیپ شیٹ پر یہاں پر ہمیں بھیجنے ہیں کر کے، یہاں ہمیں دکھائیے گا، اور ان آیات کو بھی آپ اپنی کاپی میں لکھ کر ان کے ترجمے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو بہت فائدہ مند باتیں حاصل ہوئیں اور آپ کو بہت اچھے سے ان آیات کے ترجمے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور یہ تمام کام آپ ہمیں یہاں اسکول میں سبمٹ کرائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔